اشتہاری مجرمان جو آج سے پہلے کبھی پکڑے نہیں گئے تھے ان تک بھی انہوں نے رسائی حاصل کی اور بڑی تعداد میں اشتہاری ملزمان کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب بھی ہوئی۔ ہماری کمانڈ کا، آئی جی پی کا، ہمارے سی سی پی او صاحب کا اسپیشل فوکس ہے جو ہمارے مجرمان ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کے اوپر۔ تمام کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں؟ قتل، ڈکیتی، ہینیس کرائم کی بات کر لی جائے تو ہمارے پولیس کا ایک ہمارے آفیشل کے ساتھ ہوا جو سنیچنگ کے دوران اس کو مارا گیا، اس میں بھی ہم نے کافی پروگریس ابھی کر لی ہے۔ ہمارے قتل کے جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے کافی حد تک مقدمات ٹریس کر لیے ہیں۔ ہمارے 71 مقدمات 71 مقدمات ہمارے درج ہوئے اس سال میں، اور اس میں سے ہم تقریباً 32 ٹریس کر چکے ہیں، اور مزید ہمارے پاس کوئی 10 مقدمات ایسے ہیں جو کہ 32 تو وہ ہیں جس میں ہم نے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، 10 مقدمات ایسے ہیں جس میں ہم ملزمان کو ٹریس کر کے ان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ذیشان رضا۔ جب سے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے لاہور میں انویسٹیگیشن میں بطور ڈی آئی جی، بہت ہی جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اشتہاری مجرمان جو آج سے پہلے کبھی پکڑے نہیں گئے تھے ان تک بھی انہوں نے رسائی حاصل کی اور بڑی تعداد میں اشتہاری ملزمان کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب بھی ہوئی۔ ان سے آج جانیں گے کہ ورکنگ کو کس طرح بہتر کیا جا رہا ہے، اور جب سے انہوں نے بطور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی ذمہ داری سنبھالی ہے، کمان سنبھالی ہے، تو کس طرح حکمت عملی کو بہتر کرتے ہوئے تفتیشی افسران کو جواب دہ ہونا پڑا اور پھر ان کی مدد سے ملزمان تک رسائی حاصل کی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے سر، ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بطور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور آپ نے جب یہ جوائن کیا، آپ کو یہ ذمہ داری ملی، تو آپ کی ترجیحات کیا تھی؟ اب آپ مطمئن ہیں پولیس کی کارکردگی سے؟ بالکل، ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر اور آپ سے بات کر سکوں اور یہ بات عوام تک بھی پہنچ سکے۔ بیسک جو مسئلہ ہوتا ہے، بیسک جو عوام کی شکایت ہوتی ہے، وہ جو ہماری انویسٹیگیشن ونگ سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی، یا تو ناقص ہو رہی ہے، یا آئی او اس میں کوئی پیسے لے رہا ہے اور وہ کسی ایک پارٹی کو فیور کر رہا ہے۔ ہم نے یہاں پر آ کر جو ایک کام شروع کیا، ایک انیشیٹو لیا، جو کہ ابھی میرے آنے کے بعد ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ ہم نے یہاں پر انویسٹیگیشن ریویو سیل کا آغاز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم نے اس کو تجرباتی بنیادوں کے اوپر اپنے آفس میں بھی اور تمام ڈویژنل ایس پیز کے دفاتر میں ہم نے وہ سیل قائم کیے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ہم ایک سافٹ ویئر بھی بنا رہے ہیں جس میں باقاعدہ چیک لسٹوں کے مطابق ہم کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو چیک کریں گے۔ اس کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو چیک کرنے کی بیسس پہ ہم سزا اور جزا کریں گے۔ جن آئی اوز نے اچھا کام کیا ہوا ہے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے، اور جنہوں نے کام اچھا نہیں کیا فار وٹ ایور ریزن، ان کو پھر اس کی بیسس پہ سزا دی جائے گی۔ اور یہ ایک انیشیٹو ہے کہ جو میرے دل کے بہت قریب تھا۔ میں شروع سے یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو بہتر کریں۔ باقی ہمارا جو اپنا میکینزم ہے تفتیش کا، جو ہمارا فیڈ بیک ہے، ہمارے یہاں پر ایک فیڈ بیک سیل بنا ہوا ہے جو ڈیلی بیسس پہ تقریباً 350 سے 400 لوگوں کو کال کرتا ہے، مدعیوں کو کال کرتا ہے، اور اس میں سے تقریباً آدھے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، آدھوں سے نہیں ہوتا۔ پھر ان کی ریپیٹ کال کے اوپر ان کا آ جاتا ہے کہ ان کو ہم نے اتنے دن کے بعد دوبارہ کال کر کے دوبارہ رابطہ کرنے سر کی ان کوشش کا کریں۔ اوپینین کس لیے لیا جاتا ہے؟ ان کا اوپینین اس لیے لیا جاتا ہے کہ کیا آپ کی تفتیش ٹھیک ہو رہی ہے، کیا تفتیشی افسر نے آپ سے کوئی پیسے لیے ہیں، کیا تفتیشی افسر جو ہے کسی ایک پارٹی کو فیور کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان سے پوچھی جاتی ہیں، جس میں سے ابھی تک کا جو ہمارا رسپانس ہے تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تفتیش ٹھیک ہو رہی ہے، جو مدعی ہیں۔ اور جن کی تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، وہ پھر ہم سپروائزری آفیسرز کو ریفر کرتے ہیں۔ ہم جو ہمارے ایس ڈی پی اوز ہیں انویسٹیگیشن کے، ہمارے جو ایس پیز ہیں، وہ ان کو پرسنلی سنتے ہیں اور پھر واپس ہمارے دفتر کو بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی ریکٹیفیکیشن یا وٹ ایور ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط الزام لگا رہا ہو، تو وہ پھر ہمارے دفتر کو رپورٹ دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس معیار کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے فالو اپ مختلف سیل بنا رکھے ہیں، فیڈ بیک کے لیے بھی، اور انویسٹیگیشن ریویو کمیٹی بھی بنا رکھی ہے۔ تو یہ تو بہت اچھا عمل ہے جو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ جو تھانے دار نے لکھ دیا وہ پھر افسران تک پہنچتا تھا، وہ کہتے تھے اوکے جی، اور ملزم آزاد رہتے تھے۔ جو سائل ہوتے تھے وہ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے، لیکن آپ نے انصاف کے لیے مختلف سیل بنا دیے، اور اس کی وجہ سے پھر مختلف جو پبلک ہے اس کی اوپینین بھی اچھی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 50% لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ملزم پکڑے جا رہے ہیں، تفتیش میرٹ پہ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشتہاری مجرمان تک بھی رسائی ممکن ہو سکی۔
اگر سائل کی بات سنی جائے گی, اس کی شواہد لیے جائیں گے, اس سے ثبوت لیے جائیں گے, تو پھر ملزم تک پہنچنا آسان ہوتا ہے؟ جی بالکل. اشتہاری مجرمان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے دن سے آ کے میں نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پر فوکس اپنا اور اپنی ٹیم کا کیا ہے, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارا ابھی ڈیلی بیسس کے اوپر جتنے اشتہاری مجرمان ہم پکڑ رہے ہیں اس کا پروپورشن آپ سمجھ لیں کہ 2 مہینے پہلے سے تقریباً ہمارا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. یعنی اگر ہم پہلے ڈیلی بیسس کے اوپر اراؤنڈ 20 اشتہاری مجرمان پکڑ رہے تھے تو ہماری ایوریج اب کی تقریباً 60 65 ٹو 80 تک بھی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے مجھے اس چیز میں ایک اپنی ٹیم کو بھی میں شاباش دینا چاہوں گا کہ ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہے, ان کو بیک اپ کیا ہے, اور انہوں نے ایفرٹ کیا, اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ جو پرانے اشتہاری مجرمان ہمارے ہیں جو پہلے پرانے مقدمات کے ہیں ان کو, کیونکہ کئی ایسے ہیں جو کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, ان کے ہم اب پروسیس کروا رہے ہیں, ان کے ریڈ وارنٹس جن کے نہیں ہوئے وہ کروائیں, اور ان کو دوسرے ملکوں سے لوکیٹ کر کے ان کو واپس جہاں پہ پکڑے جائیں وہ واپس آئیں, اور جو کسی دوسرے صوبے میں چلے گئے ہیں اس پہ ہم نے ایک اپنی اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں کہ جو ہمارے پرانے جتنے مقدمات ہیں ہینس کرائم کے, ان کے اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کو اپنا فوکس بنا کر اس پر کام کریں. سر, اشتہاری مجرمان کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کتنے ایسے اشتہاری مجرمان ہیں جو ملک سے باہر تھے ان کو گرفتار کیا, اور جو شہر اور صوبے سے دوسرے صوبے میں چلے گئے, روپوش ہو گئے تھے, ان کو گرفتار کرنے میں انویسٹیگیشن ونگ خاص طور پہ لاہور میں آپ کامیابی حاصل کر پائے؟ جی ہماری کمانڈ کا, آئی جی پی کا, ہمارے سی سی پی او صاحب کا اسپیشل فوکس ہے جو ہمارے مجرمان ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کے اوپر. آئی جی صاحب نے اس کے لیے ایک اسپیشل سیل بھی بنایا ہوا ہے, اور پورے پنجاب میں بہت سارے اشتہاری مجرمان جو ہیں 120 کے قریب ہیں جو کہ ہمارے دوسرے ممالک سے واپس لائے گئے ہیں, اور اس میں ایک کثیر تعداد لاہور کے مجرمان کی بھی ہے. باقی ہم نے جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً ہم نے 4,500 کے قریب اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا ہے. رواں سال صرف 3 ماہ میں 4,000 کے قریب اشتہاری پکڑے گئے؟ جی اشتہاری مجرمان پکڑے گئے ہیں. سر, اشتہاری مجرمان کی آپ جب بات کرتے ہیں تو پھر بہت سے پبلک میں یہ بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو اشتہاری مجرمان ہیں ان تک پولیس کی رسائی نہیں ہے. پبلک کو بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن ونگ کس سطح پر کام کر رہی ہے, اور جو لاہور شہر میں کرائم کرتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, ان تک پولیس نے رسائی حاصل کی, کتنی گرفتاریاں ہوئیں, اور لاہور میں یہ رواں سال کی بات کر لیں تو کتنے اشتہاری مجرمان گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی بالکل, ہماری کمانڈ کا, ہمارے آئی جی پی کا, سی سی پی او صاحب کا بڑا اسپیشل فوکس ہے, گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ملزمان جو یہاں سے جرم کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کو واپس لایا جائے. اس کے لیے آئی جی صاحب کی ہدایت پر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے, اور پورے پنجاب میں تقریباً 120 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ واپس لائے گئے ہیں. اس میں کثیر تعداد لاہور کے ملزمان کی بھی ہے. اشتہاری مجرمان کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً رواں سال میں ہم نے 4,500 کے قریب اشتہاری مجرمان گرفتار کیے ہیں, جس میں سے ہمارے تقریباً 800 سے 850 کے بیچ میں ملزمان وہ ہیں جو کہ ہینس کرائم کے ملزمان ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کارکردگی میں ایک واضح بہتری آئی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید آگے بہتر کریں. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ رواں سال لاہور میں آپ نے 4,000 کے قریب اشتہاری مجرمان پکڑے ہیں, جن میں سے ریکارڈ کے مطابق میرے پاس جو ہیں وہ جو سنگین مقدمات میں تھے وہ 807 ہے. تقریباً 1,000 کے قریب آپ نے سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کے آنے کے بعد آپ کا فوکس ہے جو اشتہاری مجرمان ہیں ان کو پکڑا جائے, جو ایک کے بعد ایک کرائم کی واردات میں ملوث پائے جاتے ہیں, ہم ان تک رسائی نہیں حاصل کر پاتے تھے. لیکن اب آپ کا فوکس مجرمان تک اس قدر بڑھ چکا ہے کہ تفتیشی افسر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش تو نہیں کرتے کہ نہیں جی تو سر جی اسی پھڑ لیا ہوا ہے, کتاب میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں, کوئی ان کی پکڑ لیتے ہیں دھوکے بازی بھی؟ تو اس کو چیک رکھنے کے لیے صرف ایک ہی اس کا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ مدعی کے ساتھ ہم اپنا تعلق زیادہ ڈائریکٹ کریں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے دفتروں کے دروازے کھلے ہوں. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہماری جو روٹین ہے آج کل, ہمارے ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے پاس بے تحاشا مدعی یہاں پر آتے ہیں, اور جو بھی آتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس کمپلینٹ سیل میں آتا ہے, وہ سیدھا اندر آتا ہے. جب تفتیشی افسر کو یہ خوف ہوگا کہ اس سینئر افسروں تک ڈائریکٹلی مدعی پہنچ کے ہماری شکایت کر سکتا ہے, تو وہ ان کو اس چیز کا پھر خوف بھی رہتا ہے, اور وہ کام بھی ٹھیک کرتے ہیں. اور اس حوالے سے اب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو فیڈ بیک سیل ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ کال جاتی ہے سب کو, اور آگے ان کو تفتیشیوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کا آفس بھی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہتری بھی آئی ہے. اور پھر ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ
کیونکہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا ہر کرائم میں, تو جی سر. ایک پارٹی نے تو بہرحال ناراض ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ تو ہوگا کہ پولیس کا جو کام ہے اس میں کچھ لوگ تو ضرور ناراض ہوں گے کہ ہمارا کام سر ناراضگی تو آپ نے دیکھنی نہیں, آپ نے تو انصاف کرنا ہے میرٹ پہ. ہم نے میرٹ پہ بات کرنی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں, اس لیے کئی جگہ پہ بے جا بھی پولیس کی شکایت لگتی ہے جہاں پر کام میرٹ پر ہوا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ کسی ایک پارٹی کے حق میں نہیں ہوا ہوتا تو وہ اس کے خلاف شکایت کر دیتی ہے. تو وہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, لیکن جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق مدعی کے ساتھ جتنا زیادہ بہتر رابطہ ہوگا اتنا ہی تفتیش صحیح ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی کا کیا معیار ہے آپ کے سامنے؟ جو تفتیشی افسر سارے نہیں, چند ایک ایسے بھی ہیں جو محکمے کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور تفتیش کو بغیر پیسے سے ڈیمانڈ کیے بغیر آگے بھی نہیں بڑھتے. تو تفتیش میں کوئی گناہ کار کو بے گناہ لکھ دیتے ہیں اور بے گناہ کو گناہ کار کر دیتے ہیں, ان کے اختیار میں ہے سارا کچھ. تو اس کو آپ کس طرح مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح ان کا احتساب کرتے ہیں؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو ہم نے انویسٹیگیشن ریویو سیل قائم کیا ہے یہاں پر, اس کا سول پرپس ہی ہے, اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر زیادتی ہو رہی ہے, اس کی بیسس پہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں, سزا بھی دیں, جزا بھی دیں, اور اس کو ریوارڈ بھی کریں. تو ایک تو ہمارا وہ ہے. دوسرا, یہاں پر ہمارے پاس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے, کمپلیننٹ آتے ہیں اور جس وقت کمپلینٹ آتا ہے ہمارے پاس کمپلینٹ سیل میں, وہ سیدھا ہمارے پاس آ جاتا ہے, میں ان کو سنتا ہوں ڈائریکٹلی. تیسری بات یہ کہ جو ہمارا مدعی ہے اور جو ملزم ہے ان کے پاس چینج آف انویسٹیگیشن کی ایک رائٹ موجود ہے. میں بھی جو پہلا چینج آف انویسٹیگیشن ہے اس کے بورڈ کو ایس ایس پی صاحب سنتے ہیں, جو سیکنڈ چینج ہے اس کو میں سنتا ہوں. ہم وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ اگر ہمیں کسی جگہ پر یہ لگتا ہے جہاں پر ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم تفتیشی کو شو کاز ضرور دیتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. کیونکہ اگر تو تفتیش چینج کرنے کا فیصلہ میں کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ پہلے تفتیشی نے تفتیش ٹھیک نہیں کی. تو اس حوالے سے یہ ایک انہیرنٹ میکنزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. تو اس طرح سے ہے. باقی اگر کوئی اور چیز نوٹس میں آ جائے, جس طرح میں نے فیڈ بیک سیل کا بھی آپ کو بتایا, وہاں سے کوئی چیز ہمارے نوٹس میں آ جائے تو وہ اس کے اوپر ہم ایکشن لیتے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کو اسپیئر نہیں کریں گے. سر آپ کی کرائم میٹنگز ہوتی ہیں, ایس پیز آپ کے پاس ہوتے ہیں, ڈی ایس پیز بھی ہوتے ہیں, انچارج انویسٹیگیشنز بھی ہوتے ہیں. آپ نے بلکہ لاہور میں مختلف تھانوں میں سرپرائز وزٹ بھی کیے. تو آپ نے کیا دیکھا, آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے سرپرائز وزٹ کیا, اور جو آپ سوچ رہے تھے کیا وہ نظر آیا وہاں پہ؟ سر میں تو سب سے پہلے جو میں نے سرپرائز وزٹ کیے اس کی تو وجہ یہ تھی کہ جا کے وہ ورکنگ کنڈیشن میں خود سے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جدھر یہ ہمارے افسران خود بھی بیٹھتے ہیں اور ساتھ میں جدھر عوام بھی آتی ہے, کیونکہ اوبیسلی لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں وہاں پر, ہمارے جو سائلین ہیں وہ آتے ہیں. تو وہ تو یہ پرپس تھا. اس کے علاوہ جا کر کسی ایک تھانے میں جا کر ریکارڈ چیک کر کے کہ وہاں پر کیا پینڈنسی چل رہی ہے, ریکارڈ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے, یہ تمام چیزیں, لوگ ہمارے موجود ہیں یا نہیں ہے, غیر حاضری اس طرح سے تو نہیں ہے, ان چیزوں کو چیک کیا. کرائم میٹنگز میں ہمارا جو ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے جو کمانڈر ہیں سی سی پی او صاحب, وہ بہت مطلب وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ ہماری کارکردگی ناقص نہ ہو, اور ان کی کرائم میٹنگ جو ہے بڑی پروفیشنل اور بہت پن پوائنٹڈ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم بھی انہی لائنز کے اوپر, اسی کیو کے اوپر ہم اپنے ایک مقدمات کی لسٹ بناتے ہیں جو کہ ہمارے امپورٹنٹ مقدمات ہوتے ہیں, جو کافی بڑی لسٹ ہوتی ہے. اور ڈیلی بیسس کے اوپر ابھی بھی اس انٹرویو کے بعد یہاں پر اقبال ٹاؤن کے میں نے تقریباً کو 30 سے 35 مقدمات بلائے ہوئے آج, اچھا, جن کے آئی اوز بھی آتے ہیں, اور اس میں پہلے ان کی تفتیش کی کوالٹی چیک کرتے ہیں, اور اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم مدعیوں کو بھی بلاتے ہیں. سر وہ کوئی خاص مقدمات ہوتے ہیں یا پبلک کی شکایات ہوتی ہیں, سائلین کی سر شکایات اس میں ہوتی ہیں, مختلف درخواست ہوتا گزار ہے. انصاف کے لیے آپ کے پاس آتے جی ہیں؟ جی ہاں, کوئی فار ایگزامپل درخواست گزار آ گیا, اس کی وجہ سے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, کوئی پبلک کی شکایت ہو گئی, کوئی سینسیشنل مقدمہ ہے, کوئی ایسا مقدمہ کہ جو آپ جیسے ہمارے صحافی دوستوں نے میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا جو ہمارے ہینس ہیڈز والے مقدمات ہیں, ہمارے کو بلائنڈ مرڈر ہو گئے, مرڈرز ہو گئے, ہمارے اقدام قتل, کیونکہ اقدام قتل بھی ایک پوٹینشیل مرڈر ہی ہوتا ہے, آگے جا کے اس میں اگر پراپر کارروائی نہ کی جائے تو آگے جا کے وہ مرڈر بھی میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. تو کیونکہ دشمنیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو اس کے بعد دوسرے ہمارے جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی والے مقدمات ہیں, اس میں جو اہم مقدمات ہیں, جو زیادہ ہینس مقدمات ہیں, ڈیکوائٹی ہو گئی, جو ہماری ہاؤس رابریز ہو گئیں, اس کے علاوہ ہمارے جو یہ ہمارے ہاؤس تھیفٹ ہیں, وہیکل سنیچنگ ہو گئی, ہاؤس تھیفٹ جو ہمارے ہیں, جو کہ
چھوٹی اماؤنٹ کا بھی بڑی اماؤنٹ سر کا بھی. رواں سال کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں قتل ڈکیتی ہینیس کرائم کی بات کر لی جائے تو؟ ہمارے قتل کے تقریباً جو رواں سال ہیں وہ تقریباً 73 کے قریب مقدمات ہمارے درج ہوئے ہیں, اور ہم نے اس میں سے کافی حد تک ہمارے جو ہیں وہ ورک آؤٹ بھی ہو گئے ہیں. 41 مقدمات ہم نے رپورٹ کے مطابق 32 ٹریس کر لیا آپ نے. جی تو یہ 32 ملزمان جیل میں؟ جی 32 ہم نے جو ہے وہ ٹریس کر لی ہیں. اس میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو ہمارے پاس, میں جو آپ کو 40 کا کہہ رہا تھا, کہ کئی ایسے ہیں جن کو ہمیں, یہ جو 32 ہیں یہ تو وہ ہیں جن میں ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں. باقی آپ رسائی حاصل کر چکے ہیں, باقی یہ کہ گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہم ہے. نے ان کو وہ ٹریس کر لیا ہے, تو وہ انشاءاللہ وہ بھی جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. ٹھیک ہے سر, ڈکیتی مرڈر کے بھی واقعات پیش آئے اور اقدام قتل کے بھی آئے, تو اس میں پولیس کس طرح کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ملزمان کو ٹریس کرنے میں؟ جی اس میں ہمارے جو ایک 2 مقدمات ہمارے یہاں پر تھے جو ہمارے بڑے ہائی پروفائل ہوئے. اس میں ایک ہمارا جو ہمارے پولیس کا ایک ہمارے آفیشل کے ساتھ ہوا, جو سنیچنگ کے دوران اس کو مارا گیا. اس میں بھی ہم نے کافی پروگریس ابھی کر لی ہے. اس موقع کے اوپر میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں میڈیا کے اوپر اس کی تفصیلات شیئر کروں, لیکن ہم کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں ملزمان کے, اور ہم نے ان کو ٹریس کر لیا. سر لاہور شہر میں سنگین مقدمات پر آپ کی زیادہ توجہ ہے کہ جو قتل ڈکیتی قتل اور اقدام قتل کے واقعات میں ملوث ملزمان ہیں ان تک رسائی حاصل کی جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو سزا کے لیے جیل بھیجا جائے. تو کتنے کیسز کو آپ ٹریس کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ جی ہمارے, اگر میں بات کروں قتل کی, تو ہمارے قتل کے جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے کافی حد تک مقدمات ٹریس کر لیے ہیں. ہمارے 71 مقدمات 71 مقدمات ہمارے درج ہوئے اس سال میں, اور اس میں سے ہم تقریباً 32 ٹریس کر چکے ہیں. اور مزید ہمارے پاس کوئی 10 مقدمات ایسے ہیں جو کہ 32 تو وہ ہیں جس میں ہم نے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. 10 مقدمات ایسے ہیں جس میں ہم ملزمان کو ٹریس کر کے ان کے قریب پہنچ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک تو یہاں پر ہو گیا. جو ہمارے اقدام قتل کے مقدمات ہیں اس میں سے بھی ہم نے 144 مقدمات میں سے ہم نے تقریباً 80 مقدمات جو ہیں وہ ورک آؤٹ کر لی. زبردست. جی اس کے علاوہ ہمارے جو ڈکوئٹی کے جو کیسز ہوئے تھے, جو ہمارے جی ڈکوئٹی کا, جو میں ڈکوئٹی کی بات کرتا ہوں, جو ہمارے 13 مقدمات تھے اس میں سے بھی ہم تقریباً 8 تک جو ہیں وہ ٹریس کر چکے ہیں. جو ہمارا ڈکوئٹی مرڈر تھے وہ ہمارے 2 مقدمات ہوئے تھے, تو وہ بھی ہمارے دونوں الحمدللہ بالکل ٹریس ہو چکے ہیں, اور ملزمان کی گرفتاری بھی ہم قریب کر لیں گے. وہ ہمارے جو تھے وہ بلائنڈ مقدمات تھے, اور وہ کافی حد تک ہم ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں, ٹریس